جب تابان کورا کو الوداع کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف آنسو بن کر لرز رہا تھا۔ تابان نے کہا، گھبراؤ نہیں کورا، تم شاہ مقدونیہ کی پناہ گاہ میں ہو، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ کورا نے کہا، آپ، میرا مطلب ہے تم لوٹ آؤ گے نا؟ تابان مسکرایا، تم انتظار کرو گی تو ضرور لوٹ آؤں گا۔ کورا بولی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کل میدان جنگ میں تمہارے ساتھ رہوں اور میں تمہاری حفاظت کرتا ہوا اپنے سر سے سبکدوش ہو جاؤں۔ تابان نے اس کی بات مکمل کی۔ کورا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، دیوتا رحم کریں، ایسی باتیں مت کہو۔ تابان نے ایک حوصلہ بخش مسکراہٹ کورا کی طرف اچھالی اور اس سے رخصت ہو کر واپس لشکر کی طرف چل دیا۔ اس کا رخ ان گھڑ سوار دستوں کی طرف تھا جو پہاڑی کی دامن میں جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ ان مشقوں کو دیکھ کر ایک عجیب ولولہ تابان کی رگوں میں بھرتا جا رہا تھا۔ زندگی اور موت کا کھیل اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ خطرات میں گر جانا اس کے لیے ایسے ہی فرحت بخش تھا جیسے مچھلی کا خشکی سے پانی میں گر پڑنا۔ الصبح سکندر کو اطلاع ملی کہ ایرانیوں کا لشکر مقابل پہنچ گیا ہے۔ اپنے تجربہ کار سالار پارمینو کے مشورے سے سکندر نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دونوں حصوں کو منظم طریقے سے دریائے گرینیکس کی جانب بڑھایا۔ تابان فوج کے جس حصے میں تھا وہ سکندر کی زیر قیادت آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسرا حصہ پارمینو کی کمان میں تھا۔ دور چڑھتے سورج کی کرنوں میں ایڈا پہاڑ اور ایشیا اولمپس کی سفید چوٹیاں روشن میناروں کی طرح دمک رہی تھیں۔ عقب میں آبنائے کا نیلگو پانی تھا اور سامنے جوش و خروش سے بہتا دریائے گرینیکس۔ جب مقدونی فوج دریا کے کنارے پہنچی تو اسے پہلی بار اپنے دشمن کی جھلک نصیب ہوئی۔ دریا کے اس پار ایشیائی دستوں کا ہجوم تھا۔ ان کے لباس مقدونی سپاہیوں سے مختلف اور عجیب وضع کے تھے، تاہم ان کے گھوڑے نہایت صحت مند اور گھڑ سوار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے دریا کے ساتھ دوڑے لگا رہے تھے۔ سواروں نے کھلے لبادے پہن رکھے تھے، ان کی ٹوپیاں رنگین تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈالیں اور کوتاہ قیامت برچیاں ان کی کوہلوں سے لٹک رہی تھیں۔ مقدونی سپاہ کو دیکھ کر ایشیائی سپاہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگے اور کچھ دستے نعرہ زنی کرتے عین دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں کی طرف سے سپاہیوں میں زبانی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ ایشیائی سپاہی زیادہ شوخی دکھا رہے تھے۔ وہ مقدونی سپاہیوں پر آوازیں کس رہے تھے اور انہیں عجیب و غریب ناموں سے پکار رہے تھے۔ کسی نے کہا، او یونانیوں، تمہیں کس نے معاوضہ دے کر یہاں مرنے کے لیے بھیجا ہے؟ کون ہے تمہاری جانوں کا دشمن؟ ذرا اس کا نام تو بتاؤ۔ کسی منچلے نے ہانک لگائی، کیا تم عورتیں ہو جو تم نے گھاگرے پہن رکھے ہیں؟ جو زیادہ بلند آواز میں نہیں بول سکتا تھا وہ مضحکہ خیز اشاروں سے مقدونی سپاہیوں کو تاؤ دلانے میں مصروف ہو گئے۔ سکندر کا نوجوان خون کھول گیا۔ اسے مقابل فوج کا یہ عامیانہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ یوں بھی وہ ہمیشہ سے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا عادی تھا اور دشمن کی دعوت کا بر وقت جواب نہ دینا اس کی شان کے خلاف تھا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور بآواز بلند سپاہیوں کو پکار کر بولا، ساتھیو، اپنے ہتھیار تول لو، ہم دریا پار کر کے حملہ کریں گے۔ تابان نے دیکھا سکندر کا اندرونی چہرہ جوش سے تمتما رہا ہے۔ ابھی تقریر کا اگلا جملہ سکندر کے ہونٹوں تک نہیں پہنچا تھا کہ بوڑھا سالار پارمینو آگے بڑھا اور اس کے قریب جھک کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سکندر سے اختلاف کر رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح اس کا مشورہ یہی ہے کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے اور ابھی دریا پار کرنے کی بجائے بہتر وقت انتظار کیا جائے۔ سکندر بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کی نگاہیں ایشیائی دستوں کی طرف اٹھ جاتی جو مسلسل نعرہ زنی کر رہے تھے۔ آخر پارمینو سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔
اس کے سر دلائل شعلہ فشاں نوجوان کو قائل نہیں کر سکتے تھے۔ سکندر نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی۔ اس مختصر لیکن نہایت ولولہ انگیز خطاب کا خلاصہ یہی تھا کہ تاریخی دشمن سامنے ہے، اس پر تاریخی یاد کرو، اس پر تاریخی یلغار کرو اور پہلی ضرب ایسے لگاؤ کہ سرزمین ایران کے اس سرے سے آخری سرے تک ہر شے تھرا اٹھے۔ سکندر کے الفاظ نے لشکر میں برقی لہریں دوڑا دی، پرچم بلند ہوئے اور اریاں تلواریں چمکنے لگی۔ یہ لشکر اب ایک ایسے تیر کی مثال تھا جو کمان میں کھچا رکھا تھا اور ایک جنبش سے نشانے کی طرف روانہ ہو سکتا تھا۔ سکندر نے ہراول کو حکم دیا کہ وہ فوراً دریا میں اتر پڑے اور خود گھوڑے پر سوار میمنہ میں سب سے آگے جا کھڑا ہوا۔ تابان نے دیکھا ہراول کے دریا میں کودتے ہی سکندر نے بھی اپنی تلوار بلند کی اور اپنے ساتھیوں کو ابھارتا ہوا دلیرانہ دریا گرینی قسمیں کودا۔ بارش کے سبب دریا زوروں پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے محسوس ہوا کہ اترنے والوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر پھر چند ایک کے سوا سب سوار سنبھل گئے۔ سالار اعظم سکندر اور دیگر جانباز سرداروں کو دشمن کی جانب بڑھتا دیکھ کر تابان کی رگوں میں آتش بھر گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ گھوڑے کو ہوا میں اڑا کر صفوں کو پار کرے اور پانی میں جا اترے، مگر نظم و ضبط اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ابھی تابان کے دستے کو دریا میں اترنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ تابان بے قراری کے عالم میں دیکھتا رہا۔ دوسرے کنارے سے سکندر اور اس کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بہاؤ اتنا شدید تھا کہ نہ چاہنے کے باوجود سکندر اور اس کے جانباز بائیں رخ پر ہٹ گئے تھے اور یوں ایرانی قلب کے عین سامنے آ گئے تھے۔ یہ صورتحال مخدوش تھی۔ اس مقام پر بھاری ہتھیاروں والے بہترین ایرانی سوار متعین تھے۔ جو ہی مقدونوی سپاہی کنارے پر پہنچے زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ نعرے بلند ہوئے، برچھیاں چمکی، تلواریں کوندی اور ہر طرف ہنگامہ محشر برپا ہو گیا۔ تابان نے کئی مقتولین کو زخم کھا کر دریا میں گرتے اور تیز بہاؤ میں بہتے دیکھا۔ پھر وہ مشکل ترین لمحات آئے جب گھمسان کی جنگ میں سالار اعظم بھی گر گیا۔ دشمن کے جنگجو اس پر عقابوں کی طرح جھپٹے اور مقدونوی سرفروشوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر پیش کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے یوں لگا کہ یہ عظیم سفر ابتدا میں ہی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ازدحام میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی لمحے تھے جب کمانداروں کی طرف سے تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم ملا۔ تابان کا دستہ بھی ان میں شامل تھا۔ سوار گھوڑے دوڑاتے دلیرانہ پانی میں اترے اور مقام جنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ تابان ان سواروں میں سب سے آگے تھا۔ کنارے کے پتھروں پر چڑھتے ہی اس نے اپنا گھوڑا اس مقام کی طرف دوڑایا جہاں سکندر کے گرد گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ کم از کم 20 گھڑ سوار تابان کے ساتھ تھے۔ یہ دستہ دیوانہ وار دشمن پر جا پڑا، ہتھیار ٹکرائے اور تنومند اجسام سے خون کے فوارے ابل پڑے۔ اس شدید حملے نے سکندر اور اس کے سپاہیوں پر دباؤ کم کر دیا۔ تابان نے سکندر کو زمین سے اٹھتے دیکھا۔ اس کی خود ایک طرف پچکی ہوئی تھی اور وہ معمولی زخمی بھی ہوا تھا۔ تاہم ایک بار پھر سنبھلنے کے بعد وہ دشمنوں کے لیے موت بن گیا۔ وہ دلیرانہ دشمنوں میں گھس گیا اور اس کی تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یہ سکندر کا وہ روپ تھا جس کے لیے وہ مشہور تھا اور اپنے پرائے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ ایک جوشیلے نوجوان کا روپ تھا جو ایک موزور ریلے کی طرح میدان جنگ میں داخل ہوتا تھا اور مقابل کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا تھا۔ ایک بار مقدونوی دستوں کے قدم جم گئے تو انہوں نے بھی ایسا شدید حملہ کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں مقابل فوج سینکڑوں لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اس مرحلے میں وہ کرایہ دار یونانی فوجی بھی بھاگ کھڑے ہوئے جو اب تک چٹان کی طرح جمے رہے تھے۔ اب مقدونوی فوج کے لیے میدان صاف تھا۔ بھگوڑے سپاہیوں کو گھیر گھیر کر قتل کیا گیا
اور تقریباً 2000 کرائے کے یونانی فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ سکندر اپنے ہم نسلوں کو دیکھ کر حیران ہوا تو پارمینوں نے کہا، اگر آپ یونانیوں کے مقابل یونانیوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں تو آپ کو ایسی بہت سی حیرانیوں سے واسطہ پڑے گا۔ میدان میں پڑی لاشوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو ان میں ایک لاش شہنشاہ ایران کے داماد کی تھی۔ اس کا چچا اور بہت سے ساتھی مارے گئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ گرینیکس کا خونی مارکا انجام کو پہنچ چکا تھا۔ دریا کے مشرقی کنارے پر دور تک دشمن کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس فتح نے مقدونوی سپاہ کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ سالار اعظم سکندر پر انہیں پہلے بھی کچھ کم بھروسہ نہیں تھا، لیکن اس مارکے کے بعد یہ اعتماد اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ سکندر دریا پار کر کے حملہ آور نہ ہوتا تو ممکن تھا دشمن اس سے زیادہ کٹھن حالات سے جنگ کرنا پڑتی، لیکن سکندر کے فوری جواب نے جہاں موقع پر دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے، وہاں مقدونوی سپاہ کو بھی اس مایوسی سے بچا لیا تھا جو تاخیر کی صورت میں پیدا ہوتی۔ در حقیقت سکندر نے ایک بار پھر وہی جارحانہ کردار ادا کیا تھا جو اس سے پیشتر کائی ارینا اور ایتھنز کی جنگوں میں ادا کر چکا تھا۔ دن بھر کی خوریز مشقت کے بعد تابان ایک پتھر سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کے سر پر تاروں بھرا آسمان تھا، ستاروں کے جھرمٹ تھے اور انجانی کہکشائیں تھیں۔ وہ اس روشن دنیا کے پیچ و خم میں کھویا ہوا تھا۔ کوئی اسے اپنی ساحرانہ جھلک دکھا کر ان پیچ و خم میں چھپ گیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈتا رہا تھا، کبھی اس جھرمٹ میں، کبھی اس کہکشاں میں۔ کہاں ہے شہزادی، تو کہاں ہے؟ اس کے دل سے رہ رہ کر صدا بلند ہو رہی تھی، دیکھ میں تیرے لیے کہاں کہاں بھٹک رہا ہوں، کیسے کیسے ہنگاموں میں گھرا ہوں، تیری خاطر، صرف تیری خاطر۔ میرا جو بھی قدم اٹھتا ہے تیری راہ میں ہے، کیونکہ میں تیرے دیدار کا حقدار نہیں ٹھہرتا۔ اس کے سینے میں آگ سی لگنے لگی۔ سکندر سے اس کی ملاقات ہوئے اب 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں سکندر کو حقیقت پا لینی چاہیے تھی۔ تابان کے بیانات کی تصدیق کے لیے یہ 3 روز بہت تھے۔ اگر جزیرہ سکوپیلاس کا قائم مقام فرما روا سکندر سے مل چکا تھا اور گواہی دے چکا تھا تو پھر سکندر کسی فیصلے پر کیوں نہیں پہنچا تھا؟ کیوں تابان کو عزت افزائی کے لیے نہیں بلایا گیا تھا؟ کیوں اس کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا تھا؟ اسے انعام و اکرام سے نہیں نوازا گیا تھا؟ وہ ہر طرح اس سلوک کا حقدار تھا۔ اگر سردار شلال، گونسل اور نورین کو جھوٹ بولنے پر اعلیٰ اعزازات اور مراتب سے نوازا جا سکتا تھا تو تابان سچ بول کر بھی سکندر کے حسن سلوک سے محروم کیوں تھا؟ پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو سمجھایا، بے وقوف، تم عشق کے مارے ہوئے ہو اور دیدار کے ترسے ہوئے ہو۔ تمہارے لیے انتظار کی ہر گھڑی صدی کے برابر ہے، جبکہ سالار اعظم ایک مصروف شخص ہے۔ اسے تمہارے معاملے پر غور کرنے کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ ذرا حوصلہ رکھو، چند ایک روز میں سالار اعظم کی تحقیق مکمل ہو جائے گی۔ وہ جس گھڑی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے، اسی گھڑی تمہارا کایا پلٹ کی جائے گی۔ تمہیں بسط شوق شاہی خیمہ گاہ میں طلب کیا جائے گا اور حسب وعدہ اس انعام سے نواز دیا جائے گا جس کے سامنے بحر و بر کی دولتیں ہیچ ہیں، اور جسے پانے کے بعد دنیا میں کچھ اور پانے کی حسرت تمہارے دل میں نہیں رہے گی۔ ذرا تصور کرو ان لمحات کا، جب شہزادی مارشا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور پھر وہ ایک حسین بوسہ جس کے لیے تم اپنے جسم کے کسی ایک ذرے کو ایک ایک قیامت سے دوچار کر سکتے ہو۔ تابان کو محسوس ہوا کہ آسمان پر چمکنے والے سارے تارے اور ساری کہکشائیں آنکھوں کے راستے اس کے سینے میں اتر گئی ہیں اور اس کے بدن میں دور دور تک چراغاں ہو رہا ہے۔
میں معافی چاہتا ہوں سردار۔ یکایک ایک آواز نے تابان کو چونکا دیا۔ تابان نے گھوم کر دیکھا، اس کے پاس ایک صدری سردار باقوج کھڑا تھا۔ یہ وہی سردار تھا جس نے اسے گونیش کے تہہ خانے سے نکلوایا اور بعد ازاں فیلانہ سے ملوایا تھا۔ تابان اسے پہچان کر مسکرایا۔ معافی کس بات کی سردار؟ سردار باقوج بولا، میں تم سے عام سپاہی کا سا سلوک کرتا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم تابان ہو۔ میرے تابان ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ باقوج خوش آمدی لہجے میں بولا، تم کوئی معمولی سردار نہیں ہو۔ ایتھنز کی لڑائی میں تم نے تنے تنہا 3 سرداروں کو قتل کر کے جو حیران کن کارنامہ انجام دیا تھا وہ ہر سپاہی کے ذہن پر نقش ہو چکا ہے۔ میں ہی کیا، مقدونی فوج کا ہر فرد تمہارے نام سے واقف ہے اور تمہیں دیکھنے کا خواہش مند بھی۔ اگر میں اس وقت پکارنے لگوں کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص سردار تابان ہے تو سینکڑوں سپاہی اور کماندار تمہیں دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی تمہارے ارد گرد کئی نگاہیں ایسی ہیں جو چپکے چپکے تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ تابان نے پوچھا، تم میرے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ باقوج بولا، بہت کچھ جانتا ہوں، مثلاً یہ کہ تمہیں سردار شلال اور گونسل کے ہمراہ ایک خفیہ مہم پر مقدونیہ سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ بعد میں سردار شلال تو مقدونیہ پہنچ گیا، لیکن تمہارے بارے میں بتایا گیا کہ تم نے غداری کی تھی اور سزا سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ اب تم کس طرح جان بچا کر یہاں پہنچے ہو اور تم نے سکندر کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ مطلوبہ نوشتہ جات حاصل کرنے کا صحرا تمہارے سر پر ہے، اور سردار شلال نے تم سے وہ نوشتے چھین کر تمہیں زہر دے دیا تھا۔ باقوج کی معلومات وسیع اور 100% درست تھی۔ تابان نے یاس انگیز سانس بھر کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے باقوج؟ ہم دونوں میں سے سچا کون ہے، شلال یا میں؟ باقوج نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد کہا، اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ تم سچے ہو۔ سالار اعظم بھی اس سچ کو قبول کر چکے ہیں، اور یہ بات کہ اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں سالار اعظم اسی وقت قائل ہو گئے جب تمہاری ساتھی لڑکی نے رو کر اپنی روئیداد سنائی تھی اور بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اگر کوئی شبہ باقی تھا تو وہ سکوپیلاس کے حکمران نے دور کر دیا۔ شاہ سکندر کے ساتھ اس کی طویل گفتگو ہوئی ہے اور اس نے وہ قیدی بھی پیش کر دیا ہے جس پر تمہیں زہر دینے کا الزام ہے۔ یہ قیدی ایک گھریلو خادم ہے۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ آج سے قریباً 1 برس پہلے اس نے سردار شلال کا اعلی کار بن کر تمہیں اور تمہارے دوست کو زہر ملا دودھ دیا تھا۔ تابان کے سر سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ سالار اعظم کو تابان کی بے گناہی اور وفاداری کے ٹھوس ثبوت مل چکے ہیں۔ اس نے باقوج سے پوچھا، کیا سردار شلال اور اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ ہوئی ہے؟ باقاج کی آنکھوں میں خاصی چمک نظر آئی۔ وہ تابان کے کچھ اور نزدیک کھسکایا اور رازداری کے لہجے میں بولا، عام لوگ کہتے ہیں کہ سردار شلال، گونسل اور نورین وغیرہ کسی مہم پر بھیجے گئے ہیں، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تینوں گرفتار ہو چکے ہیں اور سخت عذاب میں ہیں۔ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں ان حالات کا علم ہوگا۔ حیرت ہے کہ تم ابھی تک اندھیرے میں ہو۔ تابان کے ذہن میں عجیب وسوسے جاگنے لگے۔ سالار اعظم نے ابھی تک اسے طلب کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں اسے امید و بیم میں رکھا ہوا تھا؟ نہ جانے کیوں تابان کو پہلے دن سے محسوس ہو رہا تھا سالار اعظم مارشا کے بارے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں اور اس سے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے۔ ایک دم تابان بے کل سا ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے سنے باقوج کے پاس سے اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ باقوج کچھ دیر حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگ کے ایک بڑے آلاؤ کی طرف بڑھ گیا۔ تابان کے ذہن میں ایک آندھی سی چلنی شروع ہو گئی تھی۔
شک کی وہ کومپل جو پچھلے ایک برس سے اس کے ذہن میں پھل پھول رہی تھی، آج ایک دم تناور درخت بن گئی تھی۔ سالار اعظم مارشا کے بارے میں اس سے کیا چھپا رہا تھا؟ یہ سوال ہتھوڑا بن کر اس کے ذہن میں برس رہا تھا۔ اس کے چاروں جانب پڑاؤ کا ہنگامہ تھا، لاشیں ٹھکانے لگائی جا رہی تھی، زخمی کرہا رہے تھے، طبیب حکیم مصروف کار تھے۔ تابان ان سب مصروفیات سے لا تعلق پڑاؤ کے اس حصے کی طرف بڑھتا رہا جہاں خواتین کی خیمہ گاہ تھی۔ خیمہ گاہ کے چاروں طرف سخت پہرا تھا۔ تابان نے بڑے دروازے پر موجود پہرے داروں سے اپنا تعارف کرایا اور ان سے کہا کہ وہ کورا کو بلا دیں۔ تھوڑی دیر بعد کورا خوبصورت ریشمی لباس میں نمودار ہوئی۔ تابان اسے لے کر خیمہ گاہ سے دور درختوں میں آ بیٹھا۔ تم زخمی تو نہیں ہوئے؟ نہیں، تابان نے مختصر جواب دیا۔ وہ جلد از جلد کورا کی زبان سے کوئی اہم بات سننا چاہتا تھا۔ کل رات اس نے کورا کو ہدایت کی تھی کہ وہ خیمہ گاہ میں شہزادی مارشا کو تلاش کرے۔ کورا چونکہ مارشا کی خاص خادمہ رہ چکی تھی، اس کے لیے شہزادی کو پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ کورا تابان کی سوالیہ نگاہوں میں کونپتی ہوئی بےتابی بڑھ چکی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے افسوس ہے تابان، میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں، لیکن شہزادی مارشا خیمہ گاہ میں ہے، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو علم ہے۔ تابان کے ذہن میں چنگاریاں بھر گئیں۔ اس کا مطلب تھا سالار اعظم سکندر اسے جان بوجھ کر بے خبر رکھ رہا ہے۔ مارشا اس کے ساتھ نہیں تھی اور وہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ساتھ ہے۔ وہ شاہی خیمہ گاہ میں نہیں تھی، خواتین کی خیمہ گاہ میں بھی نہیں تھی، شاید وہ تھی ہی نہیں۔ شاید کسی ہوس پرست کی نگاہ اسے کھا گئی یا مقدونیہ کے شاہی محل کی دیواریں اسے چاٹ گئی تھیں۔ کورا نے تابان کے چہرے کا مد و جزر دیکھا تو ڈر گئی، سہمی ہوئی آواز میں بولی، تم کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، مجھے یقین ہے شہزادی زندہ ہے، وہ مل جائے گی۔ تابان نے خالی نظروں سے کورا کی طرف دیکھا۔ اس گھڑی وہ ایک بدلا ہوا شخص دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہ سیدھا سادہ غلام نہیں تھا جو بات بات پر مسکرا دیتا تھا اور جس کے چہرے پر ہمہ وقت لاپرواہی چھائی رہتی تھی۔ یہ ایک سنجیدہ نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ذہانت کی بجلی تڑپتی تھی، جو ہر کٹھن کام کر گزرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ کورا نے پھر کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم سالار اعظم سے شہزادی کے بارے میں پوچھو گے۔ اگر اس سوال پر سالار اعظم ناراض ہو گئے تو بہت برا ہوگا۔ شاہی عتاب تمہارے ساتھ میری جان بھی لے لے گا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم جا سکتی ہو، تابان نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ اس لہجے نے کورا کو لرزا دیا۔ وہ میکانیکی انداز میں کھڑی ہو گئی اور چند لمحے انگلیاں مروڑنے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ تابان کچھ دیر بے حس و حرکت اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ وہ کسی لقودق ویرانے کی مانند خاموش تھا۔ ایک زہریلی ہوا تھی جو سائیں سائیں اس کے اندر چل رہی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے شاہی خیمہ گاہ کی طرف چل دیا۔ کیا بات ہے؟ آج تم بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو، سالار اعظم نے تابان سے پوچھا۔ شاہی خیمے میں ان دونوں کے علاوہ صرف گونگے بہرے محافظ تھے۔ تابان بولا، غلام گستاخی کی معافی چاہتا ہے سالار اعظم، میں اپنے مقدمے کا فیصلہ دریافت کرنے آیا تھا۔ کیسا مقدمہ؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سردار شلال اور مجھ میں سے حق پر کون پایا گیا ہے۔ تمہاری بے صبری گستاخانہ ہے۔ تمہیں یہ جسارت کیسے ہوئی کہ ہم سے فیصلہ طلب کرو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ ایسے معاملات کی تحقیق کے لیے وقت درکار ہوتا ہے؟ سکندر کے تند و تیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے تابان نے کہا، سالار اعظم، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے غضب کو آواز دے کر اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہوں،
لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کی طرف سے مجھے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے 10 برس انتظار کرنے کا حکم دے تو میں بصر و چشم کروں گا، لیکن جب انتظار کی طوالت ہی معلوم نہ ہو تو دل کیسے قرار پائے؟ میں ایک بشر ہوں اور بشری کمزوریوں سے پاک نہیں۔ سکندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، شاید اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک معمولی غلام یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرے گا، یہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ غضب سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اتنے زور سے بولا کہ خیمے میں آویزاں طلائی پنجرے کی سنہری چڑیاں پھڑ پھڑانے لگیں۔ بدبخت، تجھے پتا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ہم تیری زبان کھچوا کر کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ تو سمجھتا ہے کہ ہم تجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا تیری محبوبہ کو اپنی خوابگاہ کی زینت بنا رہے ہیں؟ کیا سمجھتا ہے تو؟ سکندر کے غضبناک چہرے کو دیکھتے ہی گونگے بہرے محافظوں نے تلواریں بے نیام کی اور تابان کو زد میں لے لیا۔ سکندر نے چیخ کر بیرونی محافظوں کو آواز دی۔ خیمے کا پردہ اٹھا اور ذاتی دستے کے چاقو چوبند جوان لپک کر اندر آ گئے۔ سکندر غرایا، لے جاؤ اس کتے کو اور اس کی ایک ایک بوٹی الگ کر دو۔ محافظ تابان پر پل پڑے اور پلک جھپکتے میں اسے کھینچ کر شاہی خیمے سے باہر لے آئے۔ خیمے سے باہر موجود سپاہیوں نے بڑی حیرت سے تابان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پہلے اسے بہت عزت و احترام سے خیمے میں لے جایا گیا تھا، اب وہ سپاہیوں کے دھکے کھا کر باہر آ رہا تھا۔ تابان کا چہرہ بے تاثر تھا اور کسی پتھر کی طرح سخت۔ شاید اسے سنبھالنے والے محافظ تعداد میں کم ہوتے تو وہ کسی طرح زور مار کر ان کی گرفت سے نکل جاتا، لیکن محافظ اس سے چونٹیوں کی طرح چمٹے ہوئے تھے، جیسے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ دھکیلتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے وہ اسے ایک عقوبت خانے میں لے آئے۔ شاہی خیمہ گاہ سے کچھ فاصلے پر یہ عارضی عقوبت خانہ ایک جھونپڑی میں قائم تھا۔ ایسے جھونپڑوں کو آہنی تاروں کے جال سے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ جھونپڑے میں پہلے 2-3 قیدی موجود تھے۔ جھونپڑے کا جو بھی دروازہ بند ہوا تو باہر کی آوازیں یکدم معدوم ہو گئی۔ اب تابان تھا اور بکھرے ہوئے شاہی محافظ تھے۔ ان کی آنت کے لیے خونخوار صورتوں والے بربری جلاد بھی موجود تھے۔ تابان کے کپڑے پھاڑ کر جسم سے جدا کر دیے گئے اور اسے آہنی شکنجے میں کس کر کوڑوں کی بارش کر دی گئی۔ تابان کی کھال موٹی تھی، ورنہ وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ وہ برداشت کرتا رہا، لیکن کب تک؟ بے پناہ تشدد کے سبب آخر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو عقوبت خانے سے باہر صبح ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات آہنی شکنجے میں کسا رہا تھا، جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ دونوں پاؤں شکنجے کی بندش سے سوجے ہوئے تھے۔ اس نے پاؤں کو حرکت دینا چاہی تو پورا جسم ناقابل برداشت ٹیسوں سے سنسنا اٹھا۔ اس نے گردن ڈھیلی چھوڑ کر آنکھیں موند لی۔ قریب ہی کسی عقوبت خانے سے لرزہ خیز چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ چیخیں اس وقت بھی سنائی دے رہی تھی جب تابان کو یہاں لایا گیا تھا۔ رات کے واقعات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ وہ بے حد دھیمے مزاج کا آدمی تھا، مگر رات اس کا دماغ بھی اس بری طرح بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے افعال پر قطعی اختیار نہیں رہا تھا۔ در حقیقت ایک برس کے طویل انتظار نے اس کی برداشت کی آخری حدوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ جلد از جلد مارشا کی صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ کم از کم اسے معلوم تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ وہ کسی آس کے ساتھ سکندر تک پہنچا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سکندر تک رسائی حاصل ہوتے ہی اس کے سامنے مسرتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ان تمام تکلیفوں کا مداوع ہو جائے گا جو پچھلے ایک برس سے اٹھاتا رہا تھا، لیکن ان مصائب کے سلے میں اسے اور مصائب مل رہے تھے۔ اس پر پھولوں کی بارش نہ ہوئی تھی، مگر کوڑوں کی بارش تو نہ ہوتی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں سے کھیل گئی۔
اپنے رہے سہے غضب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے پانی کی صدا بلند کی۔ ایک جانب سے کرخت چہرہ خادم نمودار ہوا۔ اس نے زہرناک نگاہوں سے تابان کو دیکھا، پھر مٹی کے پیالے میں گدلا پانی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شدید پیاس میں یہ پانی اسے امرت محسوس ہوا، سینے میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ کچھ پانی چھلک کر چھاتی اور پیٹ پر گرا، تازہ زخموں سے ٹیسیں بلند ہونے لگی۔ وہ ان ٹیسوں کا مزہ لینے لگا۔ یہ اذیت مارشا کی آرزو کا صلہ تھی، اس میں لطف کیوں نہ ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں مارشا مارشا پکارنے لگا۔ آئندہ کیا ہونے والا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اور وہ یہ معلوم کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ موت سمیت ہر حادثے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا، جیسے کوئی مہمجو سامان باندھے ایک پاؤں رکاب میں رکھے، ہمتن مائل کا سفر ہو۔ مان کچھ آہٹوں کے سبب اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے جمعیت متحدہ یونان کی معتبر ترین ہستی سکندر کے روپ میں کھڑی تھی۔ اس کے عقب میں خاص محافظوں کا دستہ تھا۔ عقوبت خانے کا نگران اعلیٰ بھی ہمراہ تھا۔ سکندر رات بھر کی نیند کے بعد تر و تازہ نظر آتا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات کی طرح نشے میں نہیں۔ وہ کچھ دیر خالی نگاہوں سے تابان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے عقوبت خانے کے نگران جلاد کو اشارہ کیا۔ نگران نے جلدی سے بڑھ کر تابان کی کلائیاں اور ٹخنے آہنی شکنجے سے آزاد کر دیے۔ دو محافظوں نے تابان کو سہارا دیا، تاہم تابان اس سہارے کے بغیر ہی کھڑا ہو گیا۔ سکندر کچھ دیر تعصب سے تابان کے زخموں اور ورم آلود پاؤں کا جائزہ لیتا رہا، تب اس نے محافظوں کو ہدایت کی وہ اسے لے کر سکندر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تابان نہا دھو کر مرہم پٹی سے فارغ ہو چکا تھا اور نئی پوشاک پہنے سالار اعظم سکندر کے روبرو بیٹھا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ملامت تھی۔ وہ گویا ہوا، ہمیں رات کے واقعے پر افسوس ہے، در حقیقت ہم دونوں قصوروار ہیں۔ تم نے ہماری نیت پر شبہ کیا اور ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم دربار کے آداب سے ناواقف ہو تمہیں سزا دی۔ تابان نے کہا، عالم پناہ، آپ ہمارے جسم و جان کے مالک ہیں، میں شرمندہ ہوں کہ میرے کلام سے آپ کو رنج پہنچا۔ سکندر نے منقش جام سے شراب کا سرخ گھونٹ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، تم جانتے ہو ہماری طرف سے بے رخی کیوں برت رہے تھے؟ پھر خود ہی جواب دیا، اس کا ایک سبب تھا، ہم اس امید میں تھے کہ شاید تمہاری نگاہوں میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ میں حضور کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، تابان نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے ایک بے مثال کام کیا ہے، ہماری خاطر تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور وہ گراں قدر معلومات حاصل کی جس کی اساس پر آج ہم اس جگہ موجود ہیں۔ اس کارنامے کے عوض تمہیں جواہرات سے تولا جائے تو بھی کم ہے۔ تم ہر طرح اس انعام کے حقدار ہو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور یہی امر ہماری شرمندگی کا باعث ہے۔ تابان اپنی جگہ لرز گیا، سینکڑوں وسوسے ذہن میں کلبلائے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھ کر سلسلہ کلام جاری رکھا، تابان، ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ تمہیں مہم پر بھیجتے وقت ہم نے ایک مصلحت آمیز جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ وہ دوشیزہ جو تمہیں مطلوب تھی ہماری دسترس میں نہیں تھی، تاہم ہمارے خاص اہلکاروں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ زندہ ہے اور جلد ہی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس دن سے اس کی تلاش کا کام شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں اس سلسلے میں مسلسل باخبر رکھا گیا اور ہم نے گاہے بگاہے متلاشی اہلکاروں کو ہدایات بھی دی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک دوشیزہ کو برآمد نہیں کیا جا سکا۔ قریباً 1 ماہ پیشتر ہمیں اطلاع ملی تھی کہ مارشا نامی وہ لڑکی ساحلی شہر ہیلی کارنس میں ہے۔
یہ اطلاع پہنچانے والے ہمارے وہ جاسوس تھے جو پچھلے کئی ماہ سے ملی ٹس میں موجود ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن جاسوسوں نے دوشیزہ کے جو قوائف روانہ کیے وہ قابل غور تھے۔ میری ہدایات پر متعلقہ محکمے نے فوراً ایک پیامبر ہیلی کارنس روانہ کیا۔ اس پیامبر کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ جاسوسوں کی اطلاعات کی تصدیق کرے اور تصدیق ہو جائے تو فوراً واپسی اطلاع دے۔ اس پیامبر کا نام یرغا ہے۔ ہم اسی انتظار میں تھے کہ یرغا واپس آئے تو ہم تم سے کھل کر بات کر سکیں، لیکن رات تمہاری ترش روئی نے ہمیں بھڑکا دیا۔ نتیجے میں تمہیں ہماری زبان سے کچھ سخت باتیں سننا پڑی اور جسمانی اذیت کا سامنا ہوا۔ تابان بظاہر خاموش بیٹھا تھا، لیکن دل و دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ آخر اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ مارشا کے سلسلے میں اس سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ معلوم نہیں تھا پہلی دفعہ جھوٹ بولنے والا اب بھی سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مارشا کا سراغ نہیں ملا۔ ممکن تھا کہ مارشا اس وقت بھی اس کی تحویل میں ہو۔ اس کا حسن بے مثال، اس کا انچھویا شباب، اس کا ناز و انداز، سب کچھ شاہ مقدونیہ کے لیے وقف ہو چکا ہو۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ حاصل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور وہ یہ کھیل اس طرح کھیل سکتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو پاتی۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ سکندر اس مرتبہ سچ کہہ رہا ہو، مارشا واقعی عدم پتہ ہو اور سکندر کی ہدایت پر اس کی تلاش جاری ہو۔ تابان کو وہ وقت یاد آیا جب مشرقی ساحل کی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے پیش آیا تھا۔ ایک رات اسے قید خانے میں لے جایا گیا تھا اور کچھ قیدیوں کی شناخت کرائی گئی تھی۔ بعد ازاں شاہی اہلکار تابان سے مارشا کے متعلق عجیب و غریب سوال کرتے رہے، ایسے سوال جو مارشا سے دریافت کیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ ان دنوں تابان نے اپنے ارد گرد پراسرار سرگرمیاں محسوس کی تھی۔ شاید یہ سرگرمیاں مارشا کی تلاش کے سلسلے میں ہی تھی۔ تابان نے ان معاملات پر غور کیا تو اسے سکندر کی باتوں سے سچائی کی بو آنے لگی۔ اچانک سکندر کا ہاتھ تابان کے شانے پر آیا۔ انگلیوں نے نرمی سے شانہ دبایا۔ سکندر کی حوصلہ بخش آواز ابھری، ہم تمہارے جذبات سے آگاہ ہیں، یقین رکھو۔ ہم اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے۔ اس دوشیزہ کا سراغ لگانا اب تمہاری نہیں ہمارا بھی مسئلہ ہے۔ اس کام میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو کر رہے گا۔ تم ایک طویل مہم سے واپس آئے ہو، بہت تھکے ماندے ہو۔ چند ہفتوں کی رخصت تمہارا حق بنتی ہے۔ تم چاہو تو واپس ایتھنز جا سکتے ہو یا کسی ساحلی جزیرے میں آرام کر سکتے ہو، اور اگر مناسب سمجھو تو ہمارے ساتھ سفر جاری رکھ سکتے ہو۔ میں نے وزیر مہانداری کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ہر طرح تمہاری سہولت کا خیال رکھے گا۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے۔ سکندر نے ایک لمحہ رک کر تابان کی آنکھوں میں جھانکا، پھر مسکرا کر بولا، آج سے تم 1000 سالار ہو۔ سالاری کی تلوار تمہیں ایک تقریب میں پیش کی جائے گی، اور اس تقریب میں تمہارے مجرموں کے لیے سزا کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ میرے مجرم؟ تابان نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں، سردار شلال اور اس کے دونوں ساتھی، وہ تمہارے مجرم ہیں۔ اس وقت وہ حراست میں ہیں اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان کی حالت کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ سکندر کے لہجے میں اچانک ہی صفاقی اود کر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تابان کوئی جواب دیتا، سکندر نے تالی بجائی۔ مسلح محافظ تنے ہوئے سینوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سکندر نے کہا، 1000 سالار تابان کو لے جاؤ اور عقوبت خانے میں سلال اور اس کے ساتھیوں سے ملاؤ۔ محافظوں نے جھک کر تابان کو تعظیم پیش کی۔
تابان اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ وہ سب الٹے پاؤں چلتے سکندر کے خیمے سے نکلے اور عقوبت خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ قریباً 2 فرلانگ چل کر وہ ان منحوس جھونپڑوں کے سامنے پہنچے جن کو باریک آہنی تاروں کے جال سے ڈھانپا گیا تھا۔ ایسے ہی ایک جھونپڑے میں رات تابان پر تشدد ہوا تھا۔ مسلح محافظ تابان کو لے کر ایک دوسرے جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ تابان کو اندازہ ہوا کہ یہی آوازیں اس نے رات بھی سنی تھی۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا تو اندرونی منظر تابان کو ششدر کر گیا۔ وہ سردار شلال جو کل تک سکوپ لاس میں سیاہ و سفید کا مالک تھا، اور نورین اور گونسل جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، زنجیروں میں جکڑے اوندے منہ پڑے تھے۔ ان کے جسموں پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور چہرے پسینے اور گرد و غبار سے اٹ چکے تھے۔ جھونپڑے میں جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی اور آلات ایذا رسانی بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف بھٹی میں پتھر کی ایک بڑی سل تپائی جا رہی تھی، دوسری سل سردار گونسل کی پشت پر پڑی تھی۔ وہ اس کے بوجھ تلے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سل ٹھنڈی ہو گئی، اسے اٹھایا گیا تو اس سل کے ساتھ ہی گونسل کی پشت کا گوشت اور چربی اتر گئی۔ وہ اپنا سر زمین سے ٹکرانے لگا اور دیوتاؤں سے موت طلب کرنے لگا۔ یہ نظارہ تابان جیسے پتھر دل کو بھی لرزا گیا۔ عتاب شاہی کے بارے میں اس نے بہت کچھ سنا تھا، لیکن دیکھ پہلی مرتبہ رہا تھا۔ وہ ان تینوں مکاروں کو ان کے حال پر چھوڑ کر عقوبت خانے سے باہر نکل آیا۔ جنگ گرینیکس کے بعد سکندر نے 5 روز تک اسی جگہ قیام کیا۔ اس دوران سکندر نے ٹرائے کی خستہ حالی اور کھنڈرات کی لاوارسی پر توجہ دی۔ اس نے اہل شہر کو شاہی خزانے سے رقوم دی تاکہ فصیل کی مرمت کی جائے اور آثار قدیمہ کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اس نے ٹرائے کے باشندوں پر کسی طرح کا محصول بھی نہیں لگایا۔ 1000 سردار کا رتبہ پانے کے بعد تابان بڑی آسائش سے پڑاؤ میں رہ رہا تھا۔ اس کا خیمہ شاندار تھا اور خدمت پر 2 ملازم مامور تھے۔ وہ جو کل تک خود خدمت گار تھا آج سرداری کی مسند پر بیٹھا تھا۔ وہ دستہ جو تابان کی کمان میں آیا تھا خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اسے ایک نامور بہادر کی قیادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ 5ویں روز کی بات ہے۔ عسکری مشقوں کے بعد تابان ابھی خیمے میں واپس لوٹا ہی تھا کہ سکندر کے حفاظتی دستے کا سالار اس کے پاس پہنچا۔ سالار نے تابان کو اطلاع دی کہ کل شام ایک تقریب میں ترقی پانے والے سالاروں کو تلواریں اور پوشاکیں دی جائیں گی۔ تابان کو بھی 1000 سردار کی تلوار اور پوشاک دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تقریب کے بعد چند مجرموں کو موت کی سزا دی جائے گی۔ ان میں سردار شلال کا نام بھی شامل ہے۔ تقریب میں شریک تمام افراد سزاؤں پر عمل درآمد دیکھ سکیں گے۔ اس اطلاع سے تابان کا دل بجھ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی۔ سالار نے صرف شلال کا نام لیا تھا، جبکہ شلال کے ساتھ نورین اور گونسل بھی شاہی ماتوبین میں شامل تھے۔ اس نے سالار سے پوچھا، شلال کے ساتھیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا؟ سالار نے اطمینان سے کہا، ان کا فیصلہ قدرت نے کر دیا۔ وہ دونوں کل رات عقوبت خانے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یاد رہے کل غروب آفتاب سے قبل آپ کو تقریب میں شریک ہونا ہے۔ سالار خیمے سے نکل گیا تو تابان گونسل اور نورین کے بارے میں سوچنے لگا۔ مقافات عمل نے آنن فانن انہیں آد بوچا تھا۔ تابان اور ہوش مند کو قتل کر کے انہوں نے اپنے سر پر کامیابی کی دستار سجائی تھی، سکندر سے رتبے اور انعامات حاصل کیے تھے، اور چند روزہ تک نشے میں ڈوب کر حسینوں کے جھرمٹ میں دادے عیش دے رہے تھے۔ آج ان میں سے 2 اذیتیں جھیل کر خاک میں پنہا ہو گئے تھے، اور ایک کو کل برسر عام پھانسی پر چڑھایا جانا تھا۔
شلال کے بارے میں سوچتے ہوئے تابان کو کورا کا خیال آیا تو شلال کے انجام کی کسک اس کے دل سے دور ہو گئی۔ وہ شخص ایسی ہی موت کا مستحق تھا۔ نہ جانے کورا جیسی کتنی دوشیزائیں صرف اس کے خوف سے ہی مر چکی تھی۔ وہ صنف مخالف کے لیے دہشت ناک خواب کی مانند تھا۔ خاص کر کورا تو اس کی نگاہ ستم کا مرکز تھی۔ وہ جب تک آزاد رہا تھا کسی خون آشام درندے کی طرح کورا کے خون کی بو سونگتا پھرا تھا۔ تابان کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت خواتین کی خیمہ گاہ میں جائے اور ڈری سہمی کورا کو مبارکباد دے، اسے بتائے کہ اس کی آہیں رنگ لائی ہیں۔ اس کی عزت اور زندگی کا دشمن کل سرعام اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔